ایک صحابی ہے سرکار کے حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ. اب سرکار کے یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کتنی تکلیفیں سہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی پیارا کیا. حضرت عبداللہ المزنی کے باپ کو تھے وہ بچپن میں وصال کر گئے. آپ چھوٹے سے تھے ابھی. حضرت عبداللہ المزنی کہا چچا نے پالا. چچا بڑا سخت قسم کا کافر تھا. اب آپ نے چھپ کے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا. ماں کو بھی پتا تھا, چچا کو بھی پتا تھا. کہا کہ ہوتا کیا تھا, ہر روز دل چاہتا تھا کہ کون سی گھڑی آئے میں مدینے چلا جاؤں, کون سی گھڑی آئے میں مدینے چلا جاؤں. اب حضرت عبداللہ المزنی ایک دن ماں کے پاس آئے. کہا ماں میرا دل چاہتا ہے مکہ چھوڑ دوں مدینے چلا جاؤں. ماں نے کہا بیٹا دیکھ, تیری خاطر میں نے شادی نہیں کی, تیرے چچا نے ہمیں پالا ہے, خرچہ سارا اٹھایا ہے, تو جانتا ہے تیرا چچا بڑا سخت قسم کا کافر ہے. تو کہا بیٹا نہیں کہا, اگر تیرے چچا کو پتا چلے گا وہ تیرے اوپر جرم کرے گا. آپ چچا کے پاس پہنچ گئے. کہا چچا میرا دل چاہتا ہے مکہ چھوڑ کے مدینے چلا جاؤں. چچا نے پوچھا کیوں؟ چچا جانتا تو تھا. کہا چچا کیا بتاؤں, میرا دل اس مصطفیٰ سے لگ گیا ہے. لگ کئی مہینے تے بس گئے, لگ کئی مہینے تے بس گئے, اودی دید نو دیتے ترس گئے. یا چچا میں بہت انتظار کر رہا, لیکن ان میرا دل چاہتا جتنی جلدی ہو سکے میں مصطفیٰ دے در تک پہنچ جاؤں. چچا نے کہا ٹھیک ہے پتر, تینوں جتنیاں بھی آسائشاں دنیا عائشہ دنیا ساری نے ساری نکالی, تیری جیباں دے جتنا بھی مال ہے میرا دیتا ہے سارے دا سارا دے. کیا چچا ٹھیک ہے سارا لے لے, جو مال دیتا لے لا, جو روپیہ دیتا لے لا, لیکن چچا جان بھی اجازت دے. حضرت عبداللہ المزنی ترن لگے نا, تو چچا نے آواز دے کے کہا عبداللہ جو تن پہ لباس ہے نا وہ میرا ہے, تن کا لباس بھی مال کے. اب حضرت عبداللہ المزنی ماں کے پاس گئے. کہا ماں ایک دن پیدا ہوا تھا تو ننگا تھا, یہ معیار حق والوں کی زندگیاں ہیں. کہا ماں جب پیدا ہوا تھا جو جسم پہ کپڑا نہیں تھا, ننگا پیدا ہوا تھا, تب بھی لباس تو نے پہنایا تھا. ماں آج بھی ننگا ہو رہا ہوں, لباس کو ہی دے. راوی لکھتے ہیں کہ ماں نے دو عورتوں والے کپڑے دیے, عورتوں والے کپڑے. اب حضرت عبداللہ المزنی اسی کے ساتھ اپنا صدر چھپایا. اب مدینہ کی طرف رواں دواں ہیں. اب جب مدینہ پہنچے نا, حضرت عبداللہ المزنی کہتے ہیں کہ میں نے طبقات ابن سعد کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے, اور بدایہ و نہایہ کے اندر بھی ہے. کہا کہ حضرت عبداللہ المزنی پہنچے نا تو دیکھا گیا کہ حضرت بلال حبشی استقبال کے لیے کھڑے. پہلے دل میں سوچا عبداللہ المزنی نے اب جاؤں تو کدھر جاؤں, سارا کچھ چھوڑ دیا ہے. کہا اس در پہ نہ جاؤں جس مصطفیٰ کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. کہا میں مسجد نبوی کی طرف رک گیا. اب دیکھا کہ مسجد نبوی کے گیٹ پہ بلال حبشی کھڑے ہیں. تو بلال حبشی کہتے ہیں تیرا نام عبداللہ المزنی ہے؟ کہا جی میرا نام. اور کہا یار جلدی آ جا, ساری رات گزر گئی, مصطفیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی, میرا عبداللہ آ رہا ہے, اس کا استقبال کر. یہ آقا ہیں اور یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں. اب حضرت بلال حبشی حضرت عبداللہ المزنی کو بٹھاتے ہیں, کھجوریں کھلاتے ہیں. اب کملی والے مصطفیٰ نے محبت کی حضرت عبداللہ المزنی سے. کہا اے مدینے والوں یاد رکھنا یہ میرا عبداللہ ہے, یہ میری خاطر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں مدینہ میں میرا اپنا کوئی نہیں تھا. کہا لیکن یہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نہیں لگا کہ میرا اپنا کوئی نہیں ہے. کہا میرے اپنوں سے بڑھ کر مجھے مدینے والوں نے پیار دیا, بڑا پیار کیا. کہا مدینے والوں نے. کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں. اب حضرت عبداللہ المزنی ہوا کیا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قانون وضع کیا تھا کہ مسجد میں جب آ جاؤ تو آہستہ آواز سے ذکر کرنا ہے. تو کہا ہوا یہ کہ کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے, میں ذکر کر رہا تھا. کہا عمر آ گیا, سیدنا فاروق اعظم آ گئے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجھے دیکھا نا اونچی آواز سے ذکر کرتے ہوئے, تو کہا حضرت عمر پاک نے مجھے ڈانٹ دیا. عمر پاک نے جو ڈانٹا نا تو آپ ایک سائیڈ پہ لگ کے بیٹھ کے اور رونے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے آئے. اب نماز کے لیے جب آئے تو سرکار نے پوچھا میرا عبداللہ کدھر ہے, میرا عبداللہ کدھر ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے فرمایا صبح وہ کارنر پہ بیٹھا, بلاؤ بلایا. میں عبداللہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قصور
کیا۔ سرکار نے فرمایا عمر خبردار آج کے بعد میرے عبداللہ کو نہ ڈانٹنا، آج کے بعد میرے عبداللہ کو نہ ڈانٹنا۔ اب تجھے نہیں پتا یہ عبداللہ ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھا کے آیا ہے۔ کہا کہ حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی روح بھی مصطفیٰ کے ہاتھوں میں نکلی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی روح مصطفیٰ کے ہاتھوں میں نکلی۔ کہا نصیب اتنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں روح نکلی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کا سارا معاملہ کروایا۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں نے اٹھایا نا قبر میں اتارنے کے لیے۔ کہا ہم نے دیکھا کیا ہم سے پہلے قبری والے مصطفیٰ قبر میں چلوا کر ہیں، قبر میں مصطفیٰ چلوا کر ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ابو بکر عمر میرے عبداللہ کو مجھے دے دو، میرے عبداللہ کو مجھے دے دو۔ آج میت کو ہم نے اتارنا ہو تو 3 سے 4 بندے قبر میں اترتے ہیں میت کو اتارنے کے لیے، لیکن قربان چاہیے قبری والے مصطفیٰ پہ۔ راوی لکھتے ہیں مصطفیٰ نے حضرت عبداللہ کو یوں اٹھایا جیسے ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے۔ اتنا پیار مصطفیٰ نے دیا۔ یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں یار، یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اٹھایا قبر انور کے اندر رکھا۔ کہا نصیب تو دیکھو حضرت عبداللہ کے کہ کہاں سے چلا تھا کہاں پہنچا۔ آئیے صحابہ کو یاد نہیں ہے، خون سے چراغ دی جلایا صحابہ نے، رسم وفا کو خوب نبھایا صحابہ نے، خود تو پانی کا قطرہ نہ مل سکا بدر و احد میں خون پلایا صحابہ نے۔ ایسی نماز کون ادا کرے گا زمانے میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا صحابہ نے۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیاں بڑی ہی حسین ہیں کہ جن کو معیار حق کہا گیا ہے کہ اگر حق کا معیار دیکھنا ہو تو سرکار کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لو کہ جنہوں نے صحیح معنوں کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق کیا،